چیف جسٹس کے ساتھ صحافیوں کی آف دی ریکارڈ گفتگو کو غلط انداز میں رپورٹ کیا گیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان کے سیکرٹری نے اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا صحافی نے چیف جسٹس سے توسیع سے متعلق سوال کیا تھا۔ چیف جسٹس نے جواب دیا، کئی ماہ پہلے وزیر قانون چیمبر میں ملنے آئے تھے، بتایا تھا حکومت چیف جسٹس کی مدت 3 سال کرنے پر غور کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا اگر تجویز کسی ایک فرد کے لیے ہے تو قابل قبول نہ ہوگی۔ چیف جسٹس سے وزیر قانون نے کبھی نجی ملاقات نہیں کی۔ صحافی کی جانب سے رانا ثناءاللہ کے بیان پر فالو اپ سوال کیا گیا۔ چیف جسٹس نے کہا رانا ثناءاللہ سے ملا نہ ان کے بیان کا علم ہے۔ کل پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا اسپیکر صاحب جانتے تھے۔ رہنما نون لیگ طارق فضل چودھری کا کہنا ہے اسلام آباد انتظامیہ کا موقف ہے، ہم نے میٹنگ میں اسپیکر کو بتایا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسپیکر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لے لیا۔ اسپیکر کل کے اجلاس میں ایوان کو اعتماد میں لیں گے۔ اور گورنر سندھ کا اسلام آباد میں ایم کیو ایم ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں عشائیہ۔ شرکاء کا موجودہ ملکی صورتحال میں وزیر اعظم شہباز شریف پر بھرپور اعتماد کا اظہار۔ ذرائع کا کہنا ہے پارلیمان میں آنے والی ترامیم یا قانون سازی کا آئین و قانون کے مطابق حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں پارلیمان اور جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے کردار ادا کیا جائے گا۔ سیاسی ماحول گرم، پارلیمنٹ میں دھواں دار تقریریں، ایک دوسرے پر حملے تیز۔ سینٹ میں فیصل وابڈہ کی تقریر کے دوران ہنگامہ، پی ٹی آئی کی سینیٹر فلک ناز نے گالی دی تو فیصل وابڈہ بھڑک اٹھے۔ چیئرمین سینٹ کا ایکشن، معافی نہ مانگنے پر فلک ناز کی رکنیت 2 دن کے لیے معطل کر دی گئی۔ فیصل وابڈہ نے اپنی تقریر میں وزیر اعلیٰ کے پی کو للکارا، کہا گنڈا پور آئیں ان کی زلفوں کی لٹوں سے لٹکائیں گے، ایک بٹن دبا کر ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ آپ فیض حمید کی گود میں بیٹھ کر آئے، فوج سے مذاکرات کے لیے مر رہے ہیں، منتیں کر رہے ہیں۔ گنڈا پور پیٹیز کھا کر گیا، کہہ دیا جیمن لگے ہوئے تھے۔ ارشد شریف کیس میں ایک ایسا اتفاق تھا کہ بانی سمیت تحریک انصاف میں سب کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ آپ نے اپنی سیاست کے لیے ایک بہادر اور بے گناہ شخص کو شہید کروا دیا۔ قومی اسمبلی میں خواجہ آصف اور علی محمد خان آمنے سامنے۔ علی محمد خان نے شعلہ انگیز تقریر میں کہا گزشتہ رات جو ہوا وہ جمہوریت کا 9 مئی تھا۔ آمریت میں بھی کبھی پارلیمنٹ کا تقدس ایسے پامال نہیں ہوا۔ یہ جمہوریت، پاکستان اور آئین پر حملہ ہے۔ جس نے یہ حکم دیا ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ خواجہ آصف کی تقریر کے دوران علی محمد نے مداخلت کی تو وزیر دفاع نے کہا چیخنے سے کام نہیں چلے گا، یہ لوگ رنگ بازیاں کرتے ہیں۔ علی محمد اس کابینہ کا حصہ تھے جس نے مجھ پر آرٹیکل 6 لگایا۔ کے پی کا وزیر اعلیٰ فیڈریشن کو للکارتا ہے۔ 15 دن میں بانی کو رہا کرانے کا کہا ہے، 13 دن رہ گئے۔ لشکر لے کر آئیں، ہم اٹک پل پر انتظار کریں گے۔ یہ کہتے ہیں خان نہیں تو پاکستان نہیں۔ پرسوں جلسے میں پاکستان کا وجود چیلنج کیا گیا، خواتین کی بے حرمتی کی گئی۔ شاندانہ گلزار بیچ میں بولی تو کہا میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتا، پھر آپ کہیں گی میں خاتون ہوں۔ کل جو ہوا اس پر خاموش نہیں رہیں گے، ایف آئی آر کٹوانا پڑی تو خود کٹواؤں گا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے ایکشن لینے کا اعلان کر دیا۔ قومی اسمبلی میں ایاز صادق نے کہا تمام فوٹیج منگوا لی ہے، فوٹیج دیکھ کر ذمہ داری ڈالیں گے۔ پارلیمنٹ پر پہلا حملہ 2014 میں ہوا، دوسرا پارلیمنٹ لاجز پر ہوا۔ بدقسمتی سے میں اور خواجہ آصف اس کا حصہ بنے۔ اسپیکر قومی اسمبلی کا ایف آئی آر میں نامزد ارکان کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا فیصلہ۔ ایاز صادق سے اپوزیشن، حکومتی ارکان اور آئی جی اسلام آباد کی ملاقات۔ اسپیکر نے آئی جی کو ہدایت کی جو ارکان ایف آئی آر میں نامزد نہیں انہیں فوری رہا کیا جائے۔ معزز ارکان کی تذلیل کسی صورت برداشت نہیں کروں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر رہا، مقدمے سے ڈسچارج۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کل رات نقاب پوش افراد نے 10 ایم این ایز کو اسمبلی کی حدود سے گرفتار کیا۔ کل پارلیمان پر حملہ ہوا ہے، اسپیکر انکوائری کرائیں۔ سختیاں کی گئیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا۔ 7 کے بجائے 8:30 بجے جلسہ ختم کرنا جرم نہیں۔ حکومت کی جانب سے جوڈیشل پیکج کی شدید مذمت اور مخالفت کریں گے۔ ہمارے ایم این ایز کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
شیر افضل مروت، عامر ڈوگر، زین قریشی اور دیگر رہنماؤں کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ۔ شعیب شاہین کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد، عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کے خلاف 5 مقدمے درج، علی امین گنڈاپور سمیت جلسے میں موجود تمام قیادت نامزد، پولیس افسران اور اہلکاروں کو حبس بیجا میں رکھنے کا بھی الزام۔ متن کے مطابق دھمکیاں اور دھکے دیے گئے، عمر ایوب نے اہلکار کو تھپڑ بھی مارا۔ گزشتہ رات کا واقعہ پارلیمنٹ پر حملہ ہے، پی پی رہنما سید نوید قمر کا شدید تشویش کا اظہار۔ پارلیمنٹ کے گیٹ سے ارکان کو گرفتار کیا جاتا ہے تو باقی کیا بچا؟ اسپیکر کو سنجیدہ انکوائری کر کے ایکشن لینا چاہیے، اگر کارروائی نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ مصطفیٰ کمال کا حکومت اور اپوزیشن کو تحمل سے کام لینے کا مشورہ، کہا پارلیمان میں جو واقعہ ہوا کوئی اس کی تائید نہیں کر سکتا، جلسے میں ہونے والی تقریر بھی جمہوری نہیں تھی۔ پی ٹی آئی اپنی مقبولیت کو سنبھالے، اسے دوسروں کو گالیاں دینے کے لیے استعمال نہ کرے، یہاں کوئی فرشتہ نہیں، سب کی الگ الگ تاریخ ہے۔ حکومت اور اپوزیشن بریک لگائیں، ملک کی خاطر اتفاق رائے پیدا کریں۔ مجروح ہوا پورے پاکستان نے دیکھا، ایک لفظ بھی ٹریجری بینچز سے اس کو کنڈیم کرنے کا نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں۔ پارلیمنٹ کا وقار مجروح کیا گیا، مذمت نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس واقعے کو درست سمجھتے ہیں۔ شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا پارلیمان ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے کہ ہر کوئی اس پر چڑھ دوڑ رہا ہے۔ چند دن پہلے ایک قانون جلد بازی میں پاس کیا گیا، پارلیمان نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری، ہم استعمال ہوئے ہیں، جمہوری قوتوں کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے اسپیکر کی مرضی شامل تھی، آواز دبانے کا عمل چھوڑ دیں، اب پاکستان اس کا مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ بولے علی امین گنڈاپور کا نقطۂ نظر صحافت میں کالی بھیڑوں سے متعلق تھا، وہ لوگ جو لاپتہ افراد کو اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر انٹرویو کراتے ہیں ان پر تنقید جائز ہے، خواتین کا احترام ہونا چاہیے، یہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی شخص بھی خواتین سے متعلق حقارت کا رویہ نہیں رکھتا۔ کسی بھی رکن اسمبلی کو اسمبلی کے احاطے سے گرفتار نہیں کیا گیا، ذرائع کا کہنا ہے اسپیکر نے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوٹیج کا جائزہ لیا۔ سی سی ٹی وی شواہد کے مطابق کسی رکن کو قومی اسمبلی کے اندر سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسپیکر ایاز صادق کل کے اجلاس ایوان کو اعتماد میں لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے پی رات میں کہاں تھے پتہ چل گیا، بھائی فیصل امین نے تصدیق کی، بھائی سی ایم ہاؤس پہنچ گئے، اسلام آباد میں طویل میٹنگ میں مصروف تھے۔ علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور پہنچ کر پارٹی قیادت سے رابطہ کیا، زوم میٹنگ میں پارٹی رہنماؤں کو اسلام آباد میں اپنی طویل میٹنگ سے آگاہ کیا، پارٹی رہنماؤں کی گرفتاری اور خیبر پختونخوا اسمبلی اجلاس پر مشاورت بھی کی۔ گزشتہ روز علی امین گنڈاپور سے رابطہ نہ ہونے پر اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف نے تشویش کا اظہار کیا تھا۔ علی امین گنڈاپور خود بتائیں گے کہ کتنی بڑی میٹنگ تھی۔ علی امین کو اگلی بار جیم، گرم پیٹیز اور کریم بھی ملے گی۔ پٹھان غیور قوم ہے، علی امین گنڈاپور انہیں بدنام نہ کریں۔ سینیٹر فیصل وابڈا کی پروگرام آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا 2022 کی پی ٹی آئی اسمبلیوں کی فوٹیج دیکھ لیں کس طرح دھاوا بولا گیا، کل جو پارلیمنٹ میں ہوا اس کی حکومت ذمہ داری لے گی۔ علی امین گنڈاپور کی خواتین اور صحافیوں سے متعلق نازیبا الفاظ کے خلاف قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش، پی پی رکن سعدیہ جاوید نے قرارداد پیش کی جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اور متعلقہ ادارے وزیر اعلیٰ کے پی کے بیان کا نوٹس لیں، علی امین گنڈاپور کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سعدیہ جاوید کی قرارداد پر پی ٹی آئی ارکان کا ایوان میں شور شرابہ۔ The attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. آصفہ بھٹو زرداری کا یوٹیلیٹی سٹورز اور پی ڈبلیو ڈی کی بندش سے متعلق توجہ دلا نوٹس، کہا سٹورز کی بندش سے 25,000 ملازمین بے روزگار ہوں گے۔ رانا تنویر حسین نے کہا پی ڈبلیو ڈی کو بند کرنے کی ٹھوس وجوہات تھی، ملازمین کا تحفظ کیا جائے گا، چھوٹے ملازمین کو دیگر محکموں میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا اسلام آباد میں ایم کیو ایم ارکان اسمبلی کے اعزاز میں عشائیہ،
ذرائع کا کہنا ہے آئینی ترمیم، ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات کی گئی۔ وزیر اعظم پر اعتماد، آئینی اور قانونی فیصلوں پر ساتھ دینے پر بھی بات ہوگی۔ سیاست خدمت کا نام ہے، مگر منافقت، نفرت اور بدتمیزی کی وجہ سے گالی بن گئی۔ چودھری شجاعت حسین کا بیان کا نفرت اور انتقام کی سیاست نوجوان نسل کے لیے زہر قاتل ہے۔ چودھری شجاعت حسین کا مسلم لیگ کاف کو فعال متحرک کرنے کے لیے کمیٹی بنانے کا اعلان، کہا خود تنظیمی امور کی نگرانی کروں گا، تمام فیصلے مشاورت سے ہوں گے، پارٹی کو فعال متحرک اور ناراض دوستوں کو منانے کے لیے کمیٹی بناؤں گا۔ چودھری شجاعت نے ڈاکٹر امجد کی پارٹی خدمات کو سراہا، مسلم لیگ ہاؤس فعال کرنے پر مبارکباد دی۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے تجارت اجلاس میں بھارت اپنا وفد نہیں بھیجے گا، میٹنگ میں آن لائن شرکت کرے گا۔ اجلاس 12 ستمبر کو اسلام آباد میں ہوگا۔ بھارت کی جانب سے پاکستانی دریاؤں پر متنازع آبی منصوبوں کی تعمیر کا کیس آج عالمی عدالت انصاف میں سنا جائے گا۔ سیکریٹری آبی وسائل سید علی مرتضیٰ کی سربراہی میں پاکستانی وفد دی ہیگ میں موجود۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان نیوٹرل ماہرین کی سطح پر مذاکرات کل تک جاری رہیں گے۔ پاکستان نے دریائے چناب پر قائم رتلے پن بجلی منصوبے اور 330 میگا واٹ کے کشن گنگا منصوبے کی تعمیر پر اعتراض کر رکھا ہے۔ 2022 کے سیلاب سے پاکستان میں 80 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے۔ پاکستانی معیشت کو 15 ارب ڈالر کا نقصان پہنچا۔ امریکہ نے گرین کلائمیٹ فنڈز میں 5 ارب ڈالر دیے ہیں۔ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کہتے ہیں امریکہ پاکستان کو ماحول دوست ذرائع سے توانائی ضروریات پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کر رہا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ممالک میں پاکستان 5ویں نمبر پر ہے۔ بڑھتا ہوا درجہ حرارت پاکستان کے بڑے گلیشیئرز کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی چینی سفارت خانے آمد۔ چینی سفیر جیانگ جی ڈونگ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارتی تعلقات میں مزید بہتری پر اتفاق۔ اعلیٰ سطح چینی تجارتی وفد بیٹی گروپ کا SIFC کا دورہ، عہدیداروں نے وفد کا پرتپاک استقبال کیا۔ وفد کو زراعت اور لائف سٹاک سمیت ترجیحی شعبوں میں ممکنہ سرمایہ کاری کے مواقع سے آگاہ کیا گیا۔ سرمایہ کاری کے ماحول کی بہتری، پالیسی سطح کے اقدامات سے آگاہی دی گئی۔ وفد نے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری اور چینی صنعتوں کی پاکستان منتقلی میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ وفد زیجیانگ آئرن برادرز کمپنی لمیٹڈ کی زیر قیادت 4 نمایاں کاروباری اداروں پر مشتمل ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے صدر ANP ایمل ولی خان کی ملاقات۔ خیبر پختونخوا میں قیام امن کے اقدامات پر گفتگو۔ محسن نقوی کا کہنا تھا ANP نے دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ دہشت گردی ہر شکل میں قابل مذمت ہے، اس سے نمٹنے کے لیے سب کو ایک ہونا ہوگا۔ ملک کو دہشت گرد گروہوں سے پاک کرنے کا وقت آ گیا۔ ایمل ولی نے انسداد دہشت گردی کے لیے حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ افغان طالبان کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اشتعال جارحیت کا منہ توڑ جواب۔ 7 ستمبر کی صبح افغان طالبان نے پاکستان چیک پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلا اشتعال فائرنگ کا سلسلہ افغان سائٹ سے 8 اور 9 ستمبر کی شام تک جاری رہا۔ پاکستان آرمی کی جانب سے افغان سائٹ سے فائرنگ کا منہ توڑ جواب دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق اب تک 16 افغان طالبان ہلاک اور 27 زخمی ہو چکے ہیں۔ افغان طالبان کی 2 ٹینک بھی تباہ کر دیے گئے۔ اسلام آباد نیشنل پارک سے منال سمیت دیگر ریسٹورانٹس ہٹانے کا فیصلہ برقرار۔ سپریم کورٹ نے نظر ثانی درخواستیں خارج کر دیں۔ عدالت نے نیشنل پارک ایریا میں قائم ریسٹورانٹس کے حق میں دی گئی آبزرویشن واپس لے لی۔ عدالت نے فیصلے میں لکھا 3 ماہ میں رضاکارانہ طور پر ریسٹورانٹس ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی، اس کے باوجود نظر ثانی دائر کرنا عدالت سے مذاق ہے۔ اسرائیلی فورسز کی سفاکیت، غزہ کے سیف زون پر وحشیانہ بمباری، المواسی پناہ گزین کیمپ کو خون میں نہلا دیا۔ ایک ہی حملے میں 40 فلسطینی شہید، 60 زخمی ہوئے۔ رضاکار خالد محمود کا کہنا ہے حملوں سے 7 میٹر گہرے 3 گڑھے بن گئے، جن کے نیچے 20 سے زیادہ خیمے دب گئے۔ وسطی غزہ میں رہائشی عمارت پر بمباری، بچے اور 2 خواتین سمیت 5 فلسطینی شہید۔ مغربی کنارے خان یونس اور رفح پر بھی حملے جاری۔ 11 ماہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 41,020 ہو چکی ہے۔
ویتنام میں طاقتور ترین سمندری طوفان یاگی کی تباہ کاریاں جاری. صوبہ فوتو میں پل گرنے سے ٹرک سمیت متعدد گاڑیاں دریا میں جا گریں. متعدد افراد لاپتہ ہو گئے. تباہ کن طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 82 ہو گئی. خطرناک طوفان سے ہزاروں افراد بے گھر. دارالحکومت سمیت متعدد شہروں میں مواصلات کا نظام درہم برہم. اسکول اور کاروبار بند. لاکھوں افراد بجلی سے بھی محروم. شمالی علاقوں میں سیلابی صورتحال. انگلینڈ کے مستقل ٹیسٹ کپتان بین سٹوکس کی انجری سے واپسی. انگلش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف ریڈ بال سیریز کے لیے 17 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. 2022 میں پاکستان آنے والے 8 کھلاڑی اسکواڈ کا حصہ. جارڈن کاکس اور برائڈن کارس پہلی بار انگلش اسکواڈ میں شامل. پاک انگلینڈ 3 میچ کی سیریز 7 اکتوبر سے شروع ہونی ہے. آسٹریلیا میں 14 سال تک کے بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکیں گے. قانون سازی کی تیاری شروع کر دی گئی. آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے کہ بس اب بہت ہو گیا. بچوں کے ان آلات سے ہٹ کر فٹ بال کے میدانوں، سوئمنگ پولز اور ٹینس کورٹس پر دیکھنا چاہتا ہوں. آسٹریلوی حکام کا کہنا ہے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز نوجوانوں کی جسمانی اور ذہنی صحت پر منفی اثر ڈال رہے ہیں. گورنر ہاؤس سندھ میں ایتھوپین کلچر شو. ایتھوپین سفیر اور خصوصی ایلچی نے گورنر سندھ کو ایتھوپیا کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا. ایتھوپین سفیر نے 2 طرفہ عوامی تعلقات قائم کرنے پر گورنر سندھ کی تعریف کی. کہا گورنر نے ایتھوپین ایئر لائن شروع کرانے میں اہم کردار ادا کیا. کاملان چوسری نے کہا پاک ایتھوپیا 2 طرفہ تعلقات انتہائی مستحکم ہو چکے ہیں. کوئٹہ گرلز کالج میں باپ نے گاؤن پہن کر بیٹی کی ڈگری دی. بی ایس ہومک اکنامکس میں گولڈ میڈلسٹ بیٹی شہر سے باہر تھی. والد خود اسٹیج پر آیا اور ڈگری وصول کی. پانچ ٹیمیں 14 میچز. فیصل آباد میں آگئی کرکٹ کی بہار. 17 دن چیمپئنز کپ کا ایکشن ہوگا لگاتار. ٹیموں کی فیصل آباد کے اقبال اسٹیڈیم میں تیاریاں. شائقین کا جوش و عروج پر پاکستان کے تمام اسٹار کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے. میگا ایونٹ کا افتتاحی میچ جمعرات کو فیصل آباد میں کھیلا جائے گا. بھارتی شہر نوئیڈا کے اسٹیڈیم میں ناقص سہولیات. افغانستان اور نیوزی لینڈ کے ٹیسٹ میچ کے دور 2 دن ضائع. ٹاس تک نہ ہو سکا. پہلا روز آؤٹ فیلڈ گیلی ہونے کی وجہ سے ضائع ہوا. دوسرے روز بھی میچ شروع نہ ہوا. سٹاف پنکھوں سے آؤٹ فیلڈ سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وینیو کی خراب صورتحال پر افغان کرکٹ بورڈ بھارتی کرکٹ بورڈ سے ناراض. حکام کا کہنا ہے کھلاڑی اسٹیڈیم کی حالت دیکھ کر ناخوش ہیں. دوبارہ اس بھارتی وینیو پر نہیں آئیں گے. پیرا اولمپکس میں برانز میڈل جیتنے والے حیدر علی وطن واپس پہنچ گئے. اسلام آباد ایئرپورٹ پر پاکستان اسپورٹس بورڈ کے حکام اور نیشنل پیرا اولمپکس کمیٹی کے ارکان نے حیدر علی کا استقبال کیا. پیرا اولمپکس گیمز میں حیدر علی نے ڈسک تھرو میں برانز میڈل جیتا. حیدر علی نے 52.54 کے تھرو کے ساتھ تمغہ اپنے نام کیا تھا. اور کراچی میں تھیسس شو میں طالبات کے منفرد فن پارے. ایکسپو سینٹر میں نوجوان ڈیزائنرز نے رنگا رنگ ملبوسات اور آرٹ کے جوہر دکھائے. نجی یونیورسٹی کے طلباء نے ٹیکسٹائل، انٹیریئر ڈیزائن اور فیشن ڈیزائن سمیت 200 سے زائد اسٹالز لگائے. نمائش دیکھنے شائقین کی بڑی تعداد نے شرکت کی.